السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ توحید کے تعلق سے کئی دروس اللہ کے فضل و کرم سے ہو چکے ہیں، جس میں پچھلا درس اس تعلق سے تھا کہ ایک مسلمان کی دعوت توحید کی دعوت ہوتی ہے۔ جب وہ کسی کو بلاتا ہے تو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی وہ آیت بطور دلیل پیش کی گئی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو اللہ کی طرف دعوت یہی لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت ہے، یہی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت ہے، یہی توحید کی طرف دعوت ہے، یہی ایمان کی طرف دعوت ہے۔ تو آخر وہ توحید کیا ہے جس کی طرف دعوت دینا ہمارا فرض ہے؟ وہ توحید کیا ہے؟ آج کے درس میں اس کا بیان ہوگا کہ وہ توحید آخر ہے کیا، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا بیان کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب کے 5ویں باب میں کہتے ہیں، باب تفسیر التوحید و شہادت اللہ الہ الا اللہ، توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کی تفسیر کیا ہے، اس سلسلے میں باب قائم کیا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ قول ذکر کیا جو سورہ اسراء کی آیت نمبر 57 میں، سورہ اسراء آیت نمبر 57۔ ایک آیت ہم اور پڑھ لیتے ہیں، 56 بھی پڑھ لیتے ہیں، 57 بھی پڑھ لیتے ہیں۔ شیخ نے اگرچہ کہ صرف 57 نمبر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل، کہہ دیجئے۔ یہ لفظ بار بار آپ سب سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا ہے کہ آپ یہ بات کہہ دیجئے، اس کا اعلان کر دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جنہیں تم نے معبود سمجھ رکھا ہے اللہ کے سوا، جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، جن سے تم دعائیں کرتے ہو، جن سے تم سوال کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے، ان کی حالت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، وہ نہ تمہاری بلا کو ٹال سکتے ہیں، نہ تمہاری مصیبت کو دور کر سکتے ہیں، نہ اسے ہٹا ہی سکتے ہیں۔ مصیبت دور کر دیں، مصیبت ختم کر دیں، ایک دم سے اس کا صفایا ہو جائے، مصیبت کے بدلے نعمت آ جائے، یہ نہیں کر سکتے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ ایک مصیبت کو ٹال بھی نہیں سکتے کہ یہ آدمی بیمار ہے، اس کے بدلے دوسرے آدمی کو بیمار کر دیں، چلو اس کو ٹھیک کر دیں، اس کو بیمار کر دیں، وہاں کی مصیبت ٹال کے یہاں کر دیا، یا اس شہر میں بیماری ہے، اس شہر سے بیماری ٹال کے دوسرے شہر میں پہنچا دیں، یا ایک ہی آدمی کے اندر ایک بیماری کو ختم کر کے دوسری بیماری پیدا کر دیں، ٹال ہی دیں کہ چلو ختم نہیں کر سکتے تو بدل ہی دیں اس کو، کہ یہ بیماری ہے تو اس بیماری کو ختم کر دیں، اس کے بدلے دوسری بیماری دے دیں۔ نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ نہیں ٹالنے کی یہ صورت بھی نہیں کر سکتے کہ اگر وہ بیماری ہاتھ میں ہے تو ہاتھ سے اٹھا کے پیر میں کر دیں، یہ بھی نہیں کر سکتے، پیر میں بیماری ہے تو پیر سے اٹھا کے ہاتھ میں کر دیں، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ نہ اس کی صفت تبدیل کر سکتے ہیں، نہ اس کی جگہ تبدیل کر سکتے ہیں، نہ اس کا مقام تبدیل کر سکتے ہیں، نہ اس کی حیت تبدیل کر سکتے ہیں، کسی طرح کی کوئی تبدیلی کرنے کا ان کے اندر اختیار نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ جو ہیں، جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے سوا، جن سے دعا مانگا جاتا ہے، جن کو پکارا جاتا ہے، ان کی حالت بتائی، ان کی عاجزی بتائی، ان کی بے بسی بتائی، ان کی کمزوری بتائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
پھر فرمایا کہ تم جن سے دعا کرتے ہو وہ کون ہے؟ اولئک، وہ لوگ جن سے تم دعا کرتے ہو، الذین یدعون، جن سے یہ لوگ دعا کرتے ہیں، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ کون ہیں؟ ان کی حالت کیا ہے؟ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہاں وسیلہ کو سمجھنا ضروری ہے، نہیں تو اسی میں دھوکہ ہوتا ہے نا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وسیلہ دو ہے، ایک وسیلہ جو نہ مانے وہ کافر، اور ایک وسیلہ جو مانے وہ کافر۔ دو وسیلہ ہے، ایک وسیلہ واسطہ کے معنی میں ہے کہ اللہ اور ہمارے بیچ کا واسطہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دین پہنچانے کے لیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو واسطہ بنایا ہے۔ یہ وسیلہ اور واسطہ جو نہ مانے کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی کسی رسول پہ ایمان نہ لائے اور کہے نہیں اللہ اور ہمارے بیچ میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے واسطہ نہیں ہے، تو کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ وسیلہ اور واسطہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچنے کے لیے، اللہ کا دین ہم تک پہنچنے کے لیے یہ وسیلہ اور واسطہ ماننا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ دوسرا وسیلہ اور واسطہ جو اگر کوئی مانے تو کافر ہو جائے گا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنی دعا اللہ تک پہنچانے کے لیے، ہم اپنی حاجت اللہ تک پہنچانے کے لیے، ہم اپنا سوال اللہ تک پہنچانے کے لیے ہم کسی تیسرے شخص کو واسطہ بنائیں اپنے اللہ کے بیچ میں۔ جو آدمی کہے کہ کسی تیسرے کا واسطہ لینا ضروری ہے ورنہ ہماری دعا اللہ تک نہیں پہنچے گی، ورنہ ہماری عبادت اللہ تک نہیں پہنچے گی، ورنہ ہمارا سوال اللہ تک نہیں پہنچے گا، یہ آدمی مسلمان باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ تو یہ وسیلہ مان لینا کفر ہو جائے گا، اور وہ وسیلہ نہ مانے تو کفر ہو جائے گا۔ یہاں قرآن پاک کی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے وسیلہ کا لفظ استعمال کیا۔ وسیلہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین یدعون، اولئک وہ لوگ، الذین یدعون جن کو یہ کافر پکارتے ہیں، جن سے یہ مشرک دعا کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ لوگ تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف نزدیک ہونے کو۔ وسیلہ کے معنی ہوتا ہے قریب ہونا، وسیلہ کے معنی ہوتا ہے نزدیک ہونا، قربت اور نزدیکی۔ یہی معنی سیم اس آیت میں بھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو، یعنی اللہ کی نزدیکی تلاش کرو، اللہ کی قربت تلاش کرو۔ تو یہاں بھی قربت کے معنی میں ہے، نزدیکی کے معنی میں ہے کہ جن سے یہ کافر، یہ مشرک دعا کرتے ہیں، وہ لوگ تو خود اللہ کی نزدیکی تلاش کرتے ہیں۔ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ اپنے رب کی نزدیکی تلاش کرتے ہیں، ایہم اقرب، کہ وہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب بن جائے، کون شخص اللہ کے زیادہ قریب بن جائے۔ کس سے دعا کرتے تھے مشرکین؟ عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائی دعا کرتے تھے، عزیر علیہ السلام سے یہودی دعا کرتے تھے، فرشتوں سے بہت سارے کفار مکہ دعا کرتے تھے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسا کہتے ہیں، اور صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ بعض لوگ جنوں کو پکارا کرتے تھے، جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، جنوں سے دعا مانگا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن کے وہ جن مسلمان ہو گئے۔ اب جنوں کی حالت یہ تھی کہ وہ اللہ سے نزدیک ہونا چاہتے تھے، سارے جن آپس میں مقابلہ کرتے تھے، کون اللہ کا زیادہ فرما بردار ہو جائے، کون زیادہ اطاعت گزار ہو جائے، کون اللہ کے حکم کی تعمیل زیادہ کرے تاکہ وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے۔ وہ آپس میں مقابلہ کرتے تھے اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ اور مشرکین کی حالت یہ ہے کہ ابھی بھی انہی سے دعا مانگتے ہیں جو خود اللہ سے مانگتے ہیں، وہ اللہ سے مانگتے ہیں، اور یہ ان سے مانگتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، جن سے دعا کرتے ہیں، وہ خود اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی نزدیکی تلاش کرتے ہیں، کون زیادہ قریب ہو جائے وہ اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، آپ کے رب کا عذاب تو ہے ہی ڈرنے والی چیز۔ تو اللہ نے تین صفت بیان کی ان لوگوں کی تین صفت بیان۔ ایک تو یہ کہ وہ لوگ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ اللہ کے جو ہے رحمت کی امید رکھتے ہیں،
اور تیسرے یہ کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یہ تینوں چیزیں عبادت ہیں. اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے. اس محبت کی وجہ سے چاہتے ہیں اللہ کے قریب رہیں. اور وہ اللہ سے امید لگاتے ہیں. امید لگانا یہ دل کی عبادت ہے. اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ دل کی عبادت ہے. تو وہ قلبی عبادت کرتے ہیں اور لسانی عبادت کرتے ہیں اور قولی عبادت کرتے ہیں اور عملی عبادت کرتے ہیں. ہر طرح کی عبادت کرتے ہیں. وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ معبود نہیں ہیں. بہت سارے لوگ، اسی لیے میں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک بت پوجنے کا نام ہے، شرک بت پرستی کا نام ہے، یہاں کلیئر ہو جاتا ہے کہ شرک بت پرستی نہیں ہے. شرک صرف بت پرستی کا نام نہیں ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شرک کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بت پرستی کو. مورتی آگے رکھ لو، اس کے آگے اگر پرارتھنا کرو، اس سے ہاتھ جوڑو تو بت پرستی. تو یہ شرک ہے اور کچھ شرک نہیں ہے. یہاں پر اللہ نے کس چیز کو شرک قرار دیا؟ نبیوں کی عبادت کو، جناتوں کی عبادت کو، فرشتوں کی عبادت کو. اللہ نے کہا کہ جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. اولیاء کی عبادت کو اللہ نے کہا یہ شرک میں مبتلا ہیں اور یہ لوگ ان کی نہ مصیبت دور کر سکتے ہیں، نہ ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ مصیبت کو ہٹا کے ادھر سے ادھر کر دیں. کچھ کوئی طاقت نہیں. تو بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہ آیت ہمیں بیان کرتی ہے کہ صرف بت پرستی کا نام شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ کو چھوڑ کر کسی سے بھی دعا مانگا جائے، چاہے وہ فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، کسی سے بھی دعا مانگا جائے، کسی کو بھی پکارا جائے اللہ کو چھوڑ کر، تو وہ شرک ہو جائے گا. وہ شرک ہو جائے گا. تو شرک کو چھوڑ کر توحید اپنانا یہی لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ میں کیا ہے؟ دو حصے ہیں. لا الہ، ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے. لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. شرک کا انکار. الا اللہ، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. اور سب سے اہم عبادت ہے دعا، پکارنا. اکثر قوموں میں جو گمراہی آئی اسی میں آئی کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے جب مصیبت میں پھنستے ہیں دوسروں کو پکارتے ہیں. جو ہے کوئی عیسیٰ کو پکارے گا، کوئی موسیٰ کو پکارے گا، کوئی اور کسی کو پکارے گا. تو آپ دوسری قوموں کو دیکھ لیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں، کوئی بھی ایک نام انہوں نے بنا رکھا ہے، اس کو پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ تم نے کچھ نام گڑھ لیے ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گڑھ لیے ہیں. اللہ نے کوئی دلیل اس کی اتاری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اس کے بندے اسی کو پکاریں، اس کے بندے اسی سے مانگیں، اسی سے سوال کریں، اسی سے دعا کریں. یہ توحید ہے. یہی توحید دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے، جو سورہ زخرف کی آیت نمبر 26 اور 27 اور 28 میں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام جو موحدین کے امام ہیں، جن کی ملت کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جن کی ملت کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اور اپنی قوم سے کہا. کیا کہا؟ اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں بری ہوں، میں بیزار ہوں، میں لا تعلق ہوں ان تمام سے جن کی تم عبادت کرتے ہو. کس کی عبادت کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ؟ سورج کی عبادت کرتے تھے، چاند کی عبادت کرتے تھے، تاروں کی عبادت کرتے تھے، ان کی شکل میں مورتیاں بنا کر کے اس کی عبادت کیا کرتے تھے، ہیکل نصب کر کے اس کی عبادت کیا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے سوا جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے زمانے کے بچے ہوئے بت ہی ہوں جو نیک لوگ تھے ان کے زمانے میں، ود ہو، سعا ہو، یغوث ہو، یعوق ہو، نصر ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے سوا جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو میں سب سے بری ہوں، سب سے لا تعلق ہوں. چاہے کوئی غوث کا نام لے، چاہے کوئی چشتی کا نام لے، چاہے کوئی اجمیری کا نام لے، چاہے کوئی بدوی کا نام لے، چاہے کوئی جو ہے ملتانی کا نام لے، چاہے کوئی رفاعی کا نام لے، جو بھی نام کوئی بنا لے اللہ کے سوا، چاہے رسول کا نام لے، چاہے امتی کا نام لے، چاہے نواسے رسول کا نام لے، چاہے داماد رسول کا نام لے،
چاہے جس کا نام لے، اللہ کو چھوڑ کر، چاہے وہ آدم کے بیٹوں میں سے کوئی ہو، چاہے وہ جناتوں میں سے ہو، چاہے وہ فرشتوں میں سے ہو، کسی میں سے کوئی ہو، اللہ کے علاوہ اگر وہ ہے، اگر وہ اللہ کی مخلوق میں سے ہے، تو اس سے دعا کرنا ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، بلکہ وہ کفر اور شرک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نہایت صاف طور پہ کہا اننی براء مما تعبدون، میں ان سب سے بری ہوں، ان سب سے لا تعلق ہوں، ان سب سے بیزار ہوں، ان سب سے اپنا تعلق ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ الا الذی فطرنی، سوائے اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ ایک کی عبادت ایک کی، وہ جس نے مجھے پیدا کیا، وہ جو میرا خالق ہے، وہ جو میرا مالک ہے، وہ جو میرا رب ہے، وہ جو میرے موت و حیات کا مالک ہے، میں اسی کی عبادت کروں گا۔ یہی تو لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ، میں سارے معبودوں سے بیزار، لا الہ الا اللہ، پیدا کرنے والے کا عبادت گزار، سارے معبودوں سے بیزار، پیدا کرنے والے کا عبادت گزار، یہی تو توحید ہے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا الا الذی فطرنی، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، بس اسی کی عبادت کروں گا۔ فإنہ سیہدین، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمے کو اپنی نسل میں چھوڑ دیا کہ جب جب بھول جائیں تو اس کلمے کی طرف واپس ہوں، اس کلمے سے رجوع کریں۔ چنانچہ مکہ کے باشندے بھی لا الہ الا اللہ کو جانتے تھے، لیکن وہ اس کے تقاضوں کو اور اس کے معنوں کو صحیح طور پہ نہیں سمجھتے تھے۔ اس میں سے بہت سے تھے جو اس بات کو کہتے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ چھوڑا ہوا کلمہ تھا، بعد کے لوگوں میں یہ چھوڑ کے گئے تھے کہ جب بھی کبھی بھٹکنا راستہ تو لا الہ الا اللہ پہ آ جانا، لا الہ سے انکار کر دینا شرک کا، اور الا اللہ سے ایک اللہ کی توحید کا اقرار کر لینا۔ جب تک انکار اور اقرار سمجھے رہو گے تب تک خالص توحید سمجھے رہو گے۔ جس دن انکار اور اقرار کو بھلا دیا کہ میں انکار کس کا کر رہا ہوں، اقرار کس کا کر رہا ہوں، یہ دو باتوں بھول جاؤ گے تو کلمہ بھول جاؤ گے۔ تو یہ ہے توحید کی وضاحت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے برابر کچھ اور ہستیوں کو بنا لیتے ہیں جن سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، اور جبکہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، ان کے سامنے اللہ کو کوئی برا بھلا کہے جو نہیں رہیں گے، اور اللہ کے سوا جن کی محبتوں کا وہ دم بھرتے ہیں ان کے بارے میں کوئی کلمہ نکل جائے آپ کی زبان سے نہیں برداشت۔ اس کا مطلب اللہ کے برابر بھی نہیں، اللہ سے زیادہ محبت، دوسروں سے اللہ سے زیادہ محبت ہے، اور اللہ سے محبت ان سے کم ہے۔ اور یہاں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے برابر کسی اور سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی مشرکین میں سے شمار کرا رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ سے زیادہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا، ان کا حشر کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ انہوں نے کیسے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہے جو اللہ سے زیادہ غیروں سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا جس میں بھی بہت واضح ہے کہ صرف بت پرستی کا نام شرک نہیں ہے، بلکہ انبیاء اور اولیاء اور علماء کی عبادت کا نام بھی شرک ہے۔ قرآن پاک کی آیت سورہ توبہ میں آیت نمبر 31 اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے عبادت گزاروں کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ کس کو رب بنایا؟ علماء کو۔ کس کو رب بنایا؟ عبادت گزاروں کو۔ نیک لوگ تھے نا، نیک لوگوں کو رب بنایا۔ اور والمسیح ابن مریم، اور مریم کے بیٹے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب بنا لیا۔ اللہ کے نبی تھے، نبی کو رب بنایا۔ تو کیا اللہ نے کہا نہیں یہ شرک نہیں ہوگا؟ نبی کو تم رب بنا رہے ہو اس لیے کوئی بات نہیں، عالم کو رب بنا رہے ہو اس لیے کوئی بات نہیں، عبادت گزار کو رب بنا رہے ہو اس لیے کوئی بات نہیں، ولی کو رب بنا رہے ہو اس لیے کوئی بات نہیں۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، اس کا تو انہیں حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا،
انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ انہیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ نبی کی عبادت کرنا، ولی کی عبادت کرنا، ان سے دعائیں مانگنا، ان سے سوال کرنا، اس کا قطعاً انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ انہیں حکم اس بات کا دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سبحانہ، اللہ ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر شرک سے اللہ پاک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شرک یہ اللہ کے حق میں بہت بڑا عیب، اللہ کے حق میں بہت بڑی گالی ہے شرک کرنا، کیونکہ جب آپ شرک کرتے ہیں تو گویا دوسرے کو اللہ کے برابر ٹھہرا رہے ہیں، اور اس سے بڑی گالی کیا ہوگی کہ آپ نے اللہ کے برابر کسی اور کو کر دیا، جبکہ اللہ کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے کسی معاملے میں۔ نہ اللہ نے پیدا کرنے میں کسی کو شریک بنایا، اور نہ حکم دینے میں اللہ نے کسی کو اپنا شریک بنایا۔ قانون بنانا، شریعت نازل کرنا، یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ کہنا، یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، الا خبردار، لہ اللہ ہی کا حق ہے، الخلق پیدا کرنا، والامر اور حکم دینا۔ پیدا کرنا بھی اللہ کا حق، اور حکم دینا، قانون اتارنا، نبی کو بھیجنا، اس کے ذریعے شریعت اتارنا، یہ بھی اللہ کا کام، اور کسی کا کام نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ کرو اور یہ مت کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سبحانہ، اللہ پاک ہے، سبحانہ عما یشرکون، اللہ ان تمام شرک سے پاک ہے جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اسی توحید کی وضاحت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو صحیح مسلم میں 23 نمبر پر آئی ہے، 23 نمبر پہ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور ان تمام چیزوں کا کفر کیا جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کر، حرم مالہ ودمہ، اس آدمی کا جان و مال قابل احترام ہو جاتا ہے، وحسابہ علی اللہ عز وجل، اور کلمہ کا اقرار کرنے کے بعد اور معبودان باطل سے کفر کرنے کے بعد اگر باقی اس سے کچھ گناہ ہوتے ہیں تو اس کا حساب اللہ کے اوپر ہے، اللہ اس کا حساب۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ صرف لا الہ الا اللہ کے ذکر پر اللہ کے نبی نے اکتفا نہیں کیا، صرف اتنا نہیں کہا جو آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، اللہ کے نبی نے کہا جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرے، جبکہ لا الہ الا اللہ میں وہ داخل ہے، جب لا الہ آپ کہتے ہیں تو انکار کرتے ہیں، الا اللہ کہہ کے اللہ کا اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ میں وہ داخل ہے، اس کے باوجود اور وضاحت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی شرک کو کسی لمحے کسی انداز میں گوارا نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، اس کو ترک کرنا ہی کرنا ہے، اس سے اپنی بیزاری کا اعلان کرنا ہی کرنا ہے، اس کے معاملے میں کوئی نرم رویہ لچک نہیں چلنے والا ہے، اس میں کہیں گے نہیں اللہ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت کسی درجے میں نہیں ہے، ان کا پہلے انکار کرو، پہلے دل کو اس سارے میل و کچیل سے صاف کر دو، اور اس کے بعد اللہ کی توحید کو، اللہ کے ایمان کو اپنے دل میں بٹھاؤ کہ اللہ کے سوا کسی اور کا گزر وہاں نہ ہو سکے۔ جب بھی کوئی عبادت آئے، جب بھی امید لگانا ہو، جب بھی پکارنا ہو، جب بھی دعا کرنا ہو، جب بھی سجدہ کرنا ہو، جب بھی رکوع کرنا ہو، جب بھی خوف رکھنا ہو، تو یہ ساری عبادت استعانت ہو، استغاثہ ہو، فریاد ہو، دعائی ہو، کوئی حالت آئے تو اللہ کی یاد آئے، اللہ کی محبت ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ سے امید ہو، یہ توحید ہے۔ لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو اگر آپ نے شریک کر لیا تو گویا وہ توحید میں ملاوٹ ہو گئی، ملاوٹ کے بعد توحید نہیں رہتا ہے، پھر اللہ چھوڑ دیتا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سارے پارٹنر سے سب سے زیادہ غنی ہوں، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، جتنے لوگ دنیا میں پارٹنر، ساجیدار، شریک پائے جاتے ہیں میں سب سے زیادہ غنی ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی شریک کی۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو آدمی کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ میرے ساتھ کسی اور کو بھی اس میں شریک کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس آدمی کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے۔ ایسا کوئی عمل اللہ کو نہیں چاہیے جو خالص اللہ کی خاطر نہ ہو، اللہ تعالیٰ خالص توحید کو قبول کرنے والا ہے۔
شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ان سب دلائل کے پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ان دلائل میں توحید کا سب سے اہم اور سب سے بڑا مسئلہ بیان ہوا، اور وہ ہے توحید کی وضاحت۔ اور وہ وضاحت کیسے کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، سورہ اسراء والی آیت میں، جس میں اللہ نے کہا کہ جن سے یہ لوگ دعا کرتے ہیں وہ لوگ خود اللہ کی نزدیکی تلاش کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مشرکین یہ اولیاء سے دعا کرتے ہیں، مشرکین یہ انبیاء سے دعا کرتے ہیں، یہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بت پرستی ہی شرک ہے، مورتی پوجا ہی شرک ہے، چاند تاروں کی پوجا ہی شرک ہے، کوئی یہ نہ سمجھے، بلکہ جو اللہ کی نزدیکی کی تلاش میں ہیں، انبیاء و اولیاء و صالحین، ان کی عبادت کرنے والا بھی مشرک ہے۔ یہ سورہ اسراء کی آیت بہت واضح طور پہ بتا رہی ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو جس کو وسیلہ بنا رہے ہیں وہ تو نبی ہیں، ہم تو جس کو وسیلہ بنا رہے ہیں وہ تو پتھر نہیں ہے، وہ تو مورتی نہیں ہے، وہ تو ولی ہیں، تو کہا جائے گا یہ آیت صاف طور پر بتا رہی ہے کہ مشرکین مکہ بھی یہی حرکت کیا کرتے تھے، اور اللہ نے اسے شرک قرار دیا، اللہ نے ان کو اس معاملے میں نرمی نہیں دی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں اللہ نے بتایا کہ یہی شرک اکبر ہے، یہی بڑا شرک ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت میں بتایا کہ انہوں نے اپنے علماء اور عبادت گزاروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا، جبکہ انہیں ایک حکم اس بات کا دیا گیا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اور جبکہ اس کی تفسیر واضح طور پہ آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی، اور عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم لوگ اہل کتاب، ہم نے تو اپنے علماء کی عبادت گزاری نہیں کی، ہم نے تو اپنے جو ہے ان کی عبادت گزاری نہیں کی، ان کو سجدہ نہیں کیا، ان سے دعائیں نہیں مانگی علماء عبادت گزاروں سے، تو قرآن میں یہ کیسے کہا گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ جب تمہارے علماء کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تھے تو تم اسے حلال مان لیتے تھے، بھلے ہی اللہ نے اسے حرام کیا ہو، اور تمہارے علماء کسی چیز کو حرام کہہ دیتے تھے تو تم اسے حرام مان لیتے تھے، بھلے جو ہے اللہ نے اسے حلال کیا ہو۔ تو اطاعت، اندھی تقلید، کہ اللہ نے کیا کہا اس سے کوئی مطلب نہیں، علماء اگر اللہ کے خلاف بھی کہیں تو علماء کی بات مان لو، تو اللہ کے خلاف علماء کی بات مان لینا، عبادت گزاروں کی بات مان لینا، اس کو اللہ نے شرک کہا، دعا کرنے کو شرک نہیں کہا، اور یہ دعا کرنے سے کم ہے، دعا کرنا تو خالص عبادت ہے، وہ اگر علماء سے کیا جائے گا، اولیاء سے کیا جائے گا تو وہ شرک کیوں نہیں ہوگا؟ جب ان کی اطاعت، اللہ کے خلاف ان کی اطاعت کر لینا، خوش دلی کے ساتھ، دل کی رضا کے ساتھ، ان کے حلال کیے ہوئے کو حلال مان لینا، ان کے حرام کیے ہوئے کو حرام مان لینا، دل میں کسی طرح کی تنگی محسوس نہ کرنا کہ یہ تو اللہ کے خلاف بتا رہے ہیں، تو اللہ نے اس کو شرک کہا، تو پھر اگر کوئی ان سے دعا کرنے لگ جائے تو وہ شرک کیسے نہیں ہوگا؟ کتنا واضح بیان ہے، کتنا واضح مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے جو کافروں سے کہا کہ میں تمہارے معبودوں سے بری ہوں سوائے اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام نے سارے معبودوں سے بری ہونے کا ذکر کیا، اس کے بعد کہا ہاں میرا اللہ، میں اس سے بری نہیں ہوں۔ تو یہ توحید ہے کہ سب کا انکار ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کا اور الوہیت کا اقرار ہو، یہی لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں کہا، جن کے بارے میں کہا کہ لوگ اللہ کے برابر کسی اور کو کر لیتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، ایسے لوگ جو کسی سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے، کبھی بھی آگ سے باہر نہیں نکلیں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے، اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے برابر کسی اور کو بنا لیتے ہیں، ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، یعنی گویا وہ اللہ سے بھی محبت کرتے تھے اور اپنے معبودوں سے بھی محبت کرتے تھے، اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، لیکن وہی محبت جو اللہ سے کرتے تھے وہی غیر سے بھی کرتے تھے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کو میں جہنم سے نہیں نکالوں گا، جہنم میں پڑے رہیں گے۔ اللہ سے محبت کرنے والے تھے، لیکن جتنی محبت اللہ سے کرتے تھے دوسرے سے بھی اتنی ہی کرتے تھے۔ اللہ نے کہا نا میں ان کو جہنم سے نہیں نکالوں گا۔ پھر وہ لوگ جو دوسروں کو اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں،
جو دوسروں سے اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں ان سے کہا جائے اللہ کے نام کی قسم کھا لو، جھوٹی قسم کھا لیں گے، اور کہو اپنے پیر کے نام کی قسم کھا لو، اپنے بابا کے نام کی قسم کھا لو، اپنے ولی کے نام کی قسم کھا لو، نہیں کھائیں گے۔ کہیں گے چاہیں تو دم بھر میں الٹ پلٹ دیں لیکن بس ادب کی وجہ سے کچھ نہیں کرتے۔ نہیں ایسا نہیں، ان کے اختیار ہی نہیں ہے، وہ کر نہیں سکتے، نہیں کر سکتے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ سمجھنا کہ وہ جو چاہیں پلٹ دیں، نہیں کر سکتے۔ تو جو لوگ اللہ سے محبت ہی نہیں کرتے یا اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن اس سے زیادہ غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس سے زیادہ اپنے بنائے ہوئے معبودوں سے محبت کرتے ہیں، بھلا ان کا کیا ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے توحید کے معاملے میں کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ کے برابر بھی محبت نہیں ہو سکتی، زیادہ ہونا تو درکنار، زیادہ کیسے محبت کی جا سکتی۔ اسی طرح سے حدیث میں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کرے تو اس کا جان و مال قابل احترام ہو جائے گا۔ اس حدیث میں کتنا واضح طور پر اللہ کے نبی نے کہا کہ خالی زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں، لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ لینا کافی نہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینا کافی نہیں، اور اتنا کافی نہیں کہ وہ آدمی صرف اللہ ہی سے دعا مانگ رہا ہے، یہ بھی کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ کے سوا جن کی بھی وہ عبادت کر رہا ہے سب کا انکار کرے۔ اللہ ہی سے دعا مانگ رہا ہے، دوسرے سے نہیں دعا مانگ رہا ہے، لیکن دوسروں کا انکار بھی نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، یہ میرے سجدوں کے لائق نہیں ہیں، یہ میری دعا کے لائق نہیں ہیں، یہ میری فریاد کے لائق نہیں ہیں، یہ مصیبت میں میرے کام نہیں آئیں گے، یہ میں بلاؤں کو ٹال نہیں سکتے ہیں۔ جب تک اتنا کلیئر نہیں کہے گا تب تک وہ توحید پر نہیں آیا۔ ایک دم کلیئر کہنا ہے، لیکن یہاں کیا الٹا کہتے ہیں جب کشتی پھنس جائے بیڑا پار لگانے کے لیے کس کو پکارتے ہیں؟ کہتے ہیں دم مدار بیڑا پار، اللہ کو نہیں دم مدار کو پکارتے ہیں بیڑا پار کرنے کے لیے۔ دم مدار کیا بیڑا پار کرتے ہیں؟ یا فلاں اور فلاں اور فلاں، وہ بیڑا پار نہیں کر سکتے۔ بیڑا پار اگر کوئی کرے گا تو صرف اللہ رب العالمین کرے گا۔ تو جو لوگ اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان کے معبود ہونے کے معاملے میں شک کریں یا دل میں تھوڑا بھی توقف کریں، ایسے لوگوں کو موحد کبھی نہیں شمار کیا جائے گا۔ توحید کا مسئلہ بہت کلیئر ہے، اس میں نرمی نہیں برتی جائے گی کہ نہیں اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں نہیں ولیوں سے مانگنا وہ اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، بزرگوں سے مانگنا وہ اللہ ہی، وہ حقیقی ہے وہ مجازی ہے، وہ سب نہیں چلتا، حقیقی اور مجازی کلیئر، اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ جن چیزوں میں اللہ نے کسی اور کو کوئی اختیار نہیں دیا ہے وہ دوسروں سے مانگنا شرک کہلائے گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ شبہ نہ ڈالیں، انشاءاللہ وہ شبہات کا بیان بار بار آیا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اس کو نہ اسے اٹھا کے ملا دیں کہ دیکھو دوسرے سے مدد کیوں لے رہے ہو۔ یہ مدد ان چیزوں میں ہے جس میں اللہ نے اجازت دی ہے، یہ مدد ان چیزوں میں نہیں ہے جس میں اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، اس لیے شک و شبہ اس طرح پیدا نہ کیا جائے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں فَيَا لَهَا مِن مَسْأَلَةٍ مَا أَعْظَمَهَا وَأَجَلَّهَا، یہ توحید کا مسئلہ کتنا عظیم اور کتنا واضح اور کتنا روشن مسئلہ ہے، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کے لوگوں کی دلیلوں کو کاٹ دیا ہے، ہر مخالف کی دلیل کو پوری طرح سے کاٹ کے ختم کر دیا ہے، کسی کے پاس کوئی شبہ شک و شبہ باقی نہیں رکھا ہے جس کی بنیاد پر وہ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا مانگنے کی کوئی دلیل لا سکے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں وسیلہ کا ثبوت ہے تو اس سے کہو شرک کا ثبوت نہیں ہے، وسیلہ کا ثبوت ہے، شرک کا نہیں ہے، اور وہ وسیلہ نہیں ہے جس کو تم نے وسیلہ اپنی طرف سے بنا رکھا ہے۔ قرآن میں جس وسیلے کا حکم ہے وہ وسیلہ کا معنی کیا ہے؟ نزدیکی۔ وہ وسیلہ کا معنی کیا ہے؟ قربت۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ سے قریب ہونے کو تلاش کرو، اللہ سے قریب ہونے کو۔ کیسے اللہ سے قریب ہوگے؟ اللہ کا حکم مان کر،
اللہ پہ ایمان لا کے، اللہ کی توحید کو قبول کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے، 5 وقتہ صلاۃ کی پابندی کر کے، اپنے مال میں زکوٰۃ ادا کر کے، اپنے والدین کو ان کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے، خوش کر کے، ان سے دعا لے کر کے، تو جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ کر کے، اور جن سے روکا ہے ان سے رک کے، اس سے اللہ کی نزدیکی ملے گی، اس سے اللہ کا تقرب ملے گا۔ وسیلہ کوئی اور چیز نہیں ہے جس کو لوگوں نے بنانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی نبینا وسلم۔ آپ سب کی آمد کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، اور